صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب، سلسلہ نمبر 6۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت یعنی پکڑ، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ اے کاش ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ آہ آہ آہ، ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر جانتے ہیں، نہ کبھی جیتے جی جان سکیں گے۔ زبان رسالت سے جنت کی بشارت کے عظیم سعادت سے بہرہ مند قطعی جنتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی غفلت پر واقعی حسرت ہوتی ہے۔ چنانچہ پڑھیے اور سکڑیے۔ 7 صحابہ کے رقت انگیز کلمات۔ نمبر 1، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ نمبر 4 تا 5، حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی، کاش میں نسیم منسیہ یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ نمبر 7، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ قوت القلوب جلد 1 صفحہ 459 تا 60۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا، کاش ان کے صحرا کا خار بن گیا ہوتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا، گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ یا بطور تنکا ہی میں وہاں پڑا ہوتا، جاں کن کی تکلیفیں ذبح سے ہے بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا، شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا عطار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ عوامی بیٹھکوں سے دور رہنے میں عافیت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، زبانوں کی لگامیں اکثر ڈھیلی ہو چکی ہیں، سنی علماء کی صحبتوں سے محروم، مدنی ماحول سے دور غیر سنجیدہ نوجوانوں، بلکہ اسی طرح کے بک بک جک جک کرنے والے بڑبڑیے بڑے بوڑھوں کی فضول بیٹھکوں سے حساس شخص بہت گھبراتا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر زبانیں کینچیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، معاذ اللہ بسا اوقات کفری کلمات بھی بک دیے جاتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بربادی ایمان کا سخت خطرہ رہتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے یا کسی سخت حاجت پڑنے پر شرعی اجازت ملنے پر حسب ضرورت شرکت کرنے کے علاوہ ایسی محفلوں سے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ تو دوزخ سے ہم کو بچایا الہی، دے فردوس بہر رضا یا الہی، بری صحبتوں سے بچایا الہی، تو کر دوست
اچھے عطا یا الہی، تو ایمان پہ مجھ کو اٹھایا الہی، جہنم سے کر دے رہا یا الہی۔ تشویش، سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار، یوں ہی جو فعل منافی ایمان یعنی ایمان کی ضد ہے، مثلا بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، ایسا قطعی کفر ہے کہ اس میں جہالت بھی عذر نہیں، یعنی اس کا کفر ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں کفر ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر اس انسان کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا جو صریح کلمہ کفر منہ سے نکالے یا پھر ایسا فعل کرے جو کفر کا باعث ہو، اگرچہ وہ یہ جانتا نہ ہو کہ یہ کلمہ یا فعل کفر ہے۔ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 403۔ افسوس کفریات کی معلومات نہیں، افسوس ہماری غالب اکثریت کو کفری کلمات کی کما حقہ معلومات بھی نہیں۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا پھر صادر ہو جائے جس کے سبب معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے، اور کیا کرایا سب اکارت جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے، اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے۔ کفری کلمات عام ہونے کے بعض اسباب۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کل فلموں، ڈراموں، فلمی گانوں، اخباری مضمونوں، جنسی اور رومانی ناولوں، عشقیہ و فسقیہ افسانوں، بچوں کی بیہودہ کہانیوں، طرح طرح کے بے حیا سوز ماہناموں اور مخرب اخلاق ڈائجسٹوں اور مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے کفریاتی کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔ یاد رکھیے، کفریہ کلمات کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ 624 پر فرماتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر و ریا و عجب یعنی خود پسندی و حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کے، ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ احیاء العلوم جلد 3 میں متعدد باطنی امراض کا بیان کیا گیا ہے، اس کا بغور مطالعہ کرنا، نیز مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ سنت و بڑے بیانات کی کیسٹیں سننا، مدنی رسائل پڑھنا اور دعوت اسلام کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ان فرض علوم کو سیکھنے کے ذرائع ہیں۔ مزید صفحہ 626 پر فتاویٰ شامی کے حوالے سے فرماتے ہیں، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، اس زمانے میں یہ سب سے ضروری امور ہے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 107۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔